बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम الحرام کے سلسلے کا خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ WTR 770 AM اور ای آواز ٹیلی ویژن کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ سامعین، آج سے قریباً 14 صدیاں پیشتر دشت کربلا میں خانوادہ رسول کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہوئی، اس کی یاد، اس کا غم پوری دنیا میں ہر سال جہاں جہاں بھی محمد و آل محمد سے محبت کرنے والے آباد ہیں، اپنے اپنے انداز میں مناتے ہیں۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں علامہ امام حیدر زیدی صاحب۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ 14 صدیاں پیشتر یہ جو واقعہ کربلا، دشت کربلا میں پیش آیا، محمد و آل محمد کے ساتھ یہ جو ظلم ہوا، اس کے بارے میں، اس غم کے بارے میں جو ہم یہ مناتے ہیں ہر سال، اس غم کی آفاقیت کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے ہم ای آواز ٹیلی ویژن کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں موقع فراہم فرمایا کہ ہم دنیا تک حسین کی مظلومیت کی آواز کو پہنچا سکیں، اور اپنے برادر زہیر بھائی کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے۔ یقیناً محرم الحرام کے بارے میں تمام مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے کہ یزید نے امام حسین السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ جو بھی ہمارے غلط کام ہیں اس پر یا تو امام حسین خاموش رہیں یا امام حسین اس کی تائید کریں۔ امام حسین نے پہلے سمجھانا چاہا اور پھر مدینہ سے نکلے اور مکہ پہنچ گئے۔ مکہ میں قیام کافی دیر تک تھا، تاکہ یہ تھا کہ یزید ریوائیو کرے اپنے ڈیسیزن کو، اپنے بارے میں سوچے، لیکن اس نے اپنی ضد پہ ٹھانی ہوئی تھی۔ تو امام حسین السلام چاہتے تو جنگ کر سکتے تھے، جیسے پیچھے جنگ ہوئی تھی، لیکن سچویشن ایسی کچھ ہو گئی تھی کہ جنگ کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا۔ اگر جنگ کرتے تو جنگ سے معاملہ حل نہیں ہوتا، لہذا امام حسین السلام نے اپنی پالیسی کو چینج کیا، اور پھر مکہ میں جب یزید کے لوگ مکہ میں آئے اور چاہا کہ کعبے کے احترام کو، مسجد الحرام کے احترام کو، مکے کے احترام کو پامال کریں اور وہیں حسین مظلوم کو شہید کریں، تو امام حسین السلام نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور عراق کی طرف نکل گئے۔ چاہتے تھے کوفہ جائیں، اور وہاں بھی جا کے امام حسین السلام چاہتے تھے کہ ان کی نصیحت کریں، ان کی اصلاح کریں، اور یہ اتنا بڑا ظلم کرنے سے باز آ جائیں۔ جب امام حسین السلام کوفہ کے قریب پہنچے تو کوفے میں ان کو انٹری نہیں دی گئی، اور انہیں گھیر کر ایک اس وقت کا جنگل اور ریگستان کا علاقہ تھا جہاں پہ امام حسین السلام کو لے آیا گیا، اور اس جگہ کا نام کربلا ہے، جو آج مقدس شہر ہے، پوری دنیا میں اس کا نام ہے، اور زائرین لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جاتے ہیں۔ وہاں پہ امام حسین السلام کے اوپر پانی بند کر دیا گیا 3 محرم سے، اور پھر 9 محرم تک امام حسین السلام سمجھاتے رہے کہ تم ایسا نہ کرو۔ آخرکار یزید کا آرڈر آیا کہ حسین کو قتل کر دو۔ امام حسین چاہتے تو جنگ کر سکتے تھے، ان کے پاس ان کے بھائی ابو الفضل عباس، جن کا نام تھا، بڑے بہادر تھے، خاندان بنی ہاشم تھا، خاندان رسالت تھا، اور لیکن انہوں نے چاہا کہ نہیں، ہم مظلوم جائیں، اس لیے کہ اگر جنگ ہوتی تو کچھ ادھر ہو جاتے، کچھ ادھر ہو جاتے، لیکن جب کوئی مظلوم ہوتا ہے تو دنیا ہمیشہ مظلوم کے ساتھ جاتی ہے۔ تو امام حسین یزید کو نہیں، یزیدیت کو مٹانا چاہتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی۔ اور اس میں پالیسی تھی کہ دنیا، جو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کربلا جنگ کا نام ہے، کربلا جنگ کا نام نہیں ہے، کربلا حسین کی قربانی کا نام ہے۔ جنگ میں 6 مہینے کا بچہ نہیں جاتا ہے، جنگ میں 70 سال کا بوڑھا نہیں جاتا ہے، جنگ میں نونہال بچے، یوتھ نہیں جاتے ہیں، جنگ میں جوان جاتے ہیں۔ لیکن امام حسین السلام نے جہاں اپنے ایک دوست جو کوفے سے تشریف لائے تھے، حبیب بن مظاہر، ان کو بھیجا، جن کی عمر 80 سال کی تھی، وہ بھی شہید ہوئے، اور سب سے چھوٹے جو شہید ہیں
وہ امام حسین السلام کے سب سے چھوٹے فرزند جناب علی اصغر علیہ السلام، جن کی عمر صرف 6 مہینے کی تھی۔ تو دنیا میں کہیں ایسا نہیں کہ جنگوں میں 6 مہینے کا بچہ بھی لڑتا ہو اور 80 سال کا بوڑھا بھی لڑتا ہو۔ اس لیے اس جنگ کو مظلومیت میں تبدیل کیا، اور آج جو محرم منایا جاتا ہے اسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ جو سیاہ لباس ہے، جو گریہ ہے، جو ماتم ہے، یہ جو امام حسین کے تبرکات برآمد ہوتے ہیں، علم وغیرہ ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں غم کی ایک علامت ہے۔ جی، جیسے آپ کے گھر میں کوئی انتقال کرتا ہے، آپ جنازے کو دفن کر دیتے ہیں تو بات ختم ہو جانی چاہیے، لیکن گھر میں لوگوں کا اداس رہنا، گھر میں لوگوں کا اچھا کپڑا نہ پہننا، گھر میں عورتوں کا روتے رہنا، پھر مہمانوں کا آنا، ایک پروٹوکول ہوتا ہے ایک غم کا۔ اسی پروٹوکول کو ہم فالو کرتے ہیں، ہم نہ کوئی نئی چیز ایجاد کرتے ہیں، نہ ہم بدعت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو جبریل نے آپ کو خبر دی کہ آپ کا نواسہ اس دین پہ قربان ہوگا، تو امام حسین السلام کی اس خبر پہ رسول اللہ خود گریہ فرمائے تھے۔ جی جی بالکل، یہ تو اہل سنت حضرات کی بھی کتابوں میں ملتا ہے، بخاری شریف میں، جی بالکل، مشکات شریف میں بھی روایت ہے، رسول اللہ نے گریہ کیا تھا۔ تو گریہ سب نے کیا تھا، گریہ صحابہ نے کیا، رسول اللہ علیہ السلام کی جب وفات واقع ہوئی تو صحابہ کرام نے بھی گریہ کیا۔ جی، تو کسی پہ رونا اور کسی غم میں اس کے بعد فرزند رسول پہ رونا، رسول کے چہیتے نواسے پر رونا، تو یہ گریہ کرنا اور آنسو بہانا ایک تو مظلومیت کا ساتھ ہے، دوسرے انسانیت کا تقاضا ہے۔ اور بی بی ام سلمہ کی سے بھی روایت ہے، جو ام المومنین جناب ام سلمہ سے بھی روایت ہے، جو وہ مٹی کا جو بتاتے ہیں کہ جی ہاں، وہ مٹی دی گئی تھی ام سلمہ کو، اور حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس مٹی میں خون جاری ہوا، جس سے مدینے میں خبر گئی کہ حسین شہید ہو گئے۔ تو اس بڑی عظیم تقریباً 3 سے 4 دن کے بھوکے پیاسے امام حسین، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے دوست جو 72 کی تعداد میں تھے، جن کو قتل کیا گیا بڑی بے دردی سے، لاشیں پامال کی گئیں، اتنا بڑا یہ سانحہ ہے، اتنا بڑا یہ غم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے سننے کے بعد غیر مسلمان تو بہرحال مسلمان ہیں، رسول کے نواسے کو عزیز رکھتے ہیں، جو غیر مسلمس ہیں ان کا بھی دل دھڑک جاتا ہے، وہ بھی گریہ کرنے لگتے ہیں، وہ بھی رونے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا آج کل جو حادثے ہوتے ہیں، کبھی کوئی سٹوری آپ کو ٹی وی پر دکھتی ہے یا کوئی ڈرامائک سین آ جاتا ہے، مطلب اس کا کوئی جسے کہتے ہیں کہ وجود نہیں، ایک اسکرپٹ لکھی جاتی ہے، اس پر بھی انسان رو دیتا ہے، ایموشنل ہو جاتا ہے، بالکل۔ چاہے کہ امام حسین علیہ السلام کی یہ ہسٹری فیکٹ ہے اور کربلا موجود ہے، پوری ہسٹری موجود ہے، تو ہم گریہ امام حسین کی محبت میں کرتے ہیں، اور امام حسین کی محبت اس لیے ہمارے دلوں میں ہے کہ ہم رسول اللہ کی امت ہیں، اور اللہ کا رسول ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور سب سے بڑی مظلومیت قبلہ یہ بھی تو ہے نا کہ اسی نبی کی امت نے اس کے نواسے کے ساتھ جو کیا۔ ہاں، میرا نظریہ کچھ اس طرح سے الگ ہے کہ ہم نبی کی امت ہی نہ کہیں، چونکہ جو نبی کے نواسے کلمہ تو پڑھتے تھے نا، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، سب ٹھیک ہے سب کرتے تھے، لیکن امت اگر ہوتے، محبت ہوتی رسول اللہ کی، اور امام حسین بار بار کربلا میں کہہ رہے تھے کہ میں رسول کا نواسا ہوں، اور ایسا نہیں تھا کہ امام حسین کو قتل کرنے والے کوئی اجنبی تھے۔ امام حسین کو قتل کرنے میں جو کربلا میں چیف آف آرمی تھا، جو عمر ابن سعد نام تھا، جو سعد بن وقاص کا بیٹا تھا، بالکل۔ سعد بن وقاص کو اہل سنت حضرات کی نگاہ میں عشر مبشرہ میں شمار کیا علماء نے، یعنی آپ دیکھیں کہ جن کے 10 ایسے صحابی ہیں جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، ان میں شامل تھے سعد بن وقاص، ایک صحابی رسول ہیں، ان کا بیٹا ہے عمر ابن سعد، وہ امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ امام حسین السلام کہتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ تم ایک رسول، میرے نانا کے صحابی کے بیٹے ہو، لیکن عزیزان محترم جس پر دنیا سوار ہو جاتی ہے، جن پر مادیت سوار ہو جاتی ہے، جنہیں صرف دنیا دکھتی ہے، اقتدار، پیسہ، دولت، وہ پھر رسول اللہ کی امت سے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ سو کارڈ تھے فارمیلٹی کے، لیکن وہ رسول کی امت سے ہو نہیں سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا بھی شخص تھے جس کا نام تھا سنان بن انس، جس نے امام حسین کے بیٹے کو برچھی ماری، جس نے امام حسین کے بھائی کے مطلب شانوں کو قلم کیا، وہ انس ابن مالک کے بیٹے تھے۔
انس بن مالک بھی رسول کے صحابی تھے، جی حافظان قرآن موجود تھے۔ تو حافظان قرآن ہوں چاہے رسول کے صحابی کا بیٹے ہوں، اگر وہ امام حسین کو قتل کرنے پر راضی تھے تو وہ امت سے خارج ہیں۔ ہمیں ان کو امت نہیں کہنی چاہیے، چونکہ آج ہماری امت ہے ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں جو رسول اللہ کے شہدائی، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے سنی ہوں، شیعہ ہوں، اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، کوئی بھی ہو، سب عاشقان رسول اللہ ہیں، سب عاشقان حسین ہیں۔ تو یہ کہ امت ہے۔ اب اگر ہم قاتلان حسین کو، گنہگار کو اگر امت میں شامل کریں تو میں سمجھتا ہوں تمام امت کی توہین ہے، جی بالکل، چونکہ وہ امت سے خارج ہیں، جو رسول کا قاتل ہے وہ امت سے خارج ہے۔ بالکل درست فرمایا۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر مظاہر قدرت کا بھی ماتم ہے، انہوں نے بھی گریہ کیا، مظاہر قدرت نے بھی گریہ کیا، لیکن اس سے پہلے ہم ایک نوحہ سنتے ہیں، اس کے بعد میں آپ سے اس سوال کا جواب چاہوں گا۔ سغرا کو محرم کا جب چاند نظر آیا، سغرا کو محرم کا جب چاند نظر آیا، یاد شہوالا نے دل اور بھی تڑپایا، چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین، چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین، چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین، آ گیا ماہ محرم، آ گیا ماہ محرم، نہیں آئے حسین، چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین، چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین، یاد پردیس میں آتی ہے لحد اماں کی، یاد پردیس میں آتی ہے لحد اماں کی، دل کا احوال سنانے کو کہاں جائے حسین، چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین، چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین، آپ آئے نہ خبر آئی نہ اکبر آئے، آپ آئے نہ خبر آئی نہ اکبر آئے، اور کیسے اس حال میں سغرا سے جیا جائے حسین، چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین، چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین، جب سے یہ چاند محرم کا نظر آیا ہے، جب سے یہ چاند محرم کا نظر آیا ہے، اماں روتی ہے تجھے، اماں روتی ہے تجھے، میرے ماں جائے حسین، چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین، چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین، کوئی تصویر تو زہرا کی رہی پردے میں، اور کوئی تصویر تو زہرا کی رہی پردے میں، ہے یہ تو اچھا ہوا سغرا کو نہیں لائے حسین، چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا
हुसैन चांद को देख के सुगराने नाम पर शाह ने अकबर के खरीदी है जमीन, नाम पर शाह ने अकबर के खरीदी है जमीन। कैसे जागीर तुझे भाई कि दिखलाए हुसैन, चांद को देख के सुगरा ने कहा हुसैन, चांद को देख के सुगरा ने कहा हुसैन। जी सामीन, हमारे साथ इस वक्त सैयद आसिफ रज़ा जो कि करबला से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो करबला में मौजूद हैं और इमाम मज़लूम को वहाँ पुरसा दे रहे हैं। बड़े खुशकिस्मत हैं जो हर साल करबला में जाते हैं। आइए उनसे करबला की सूरत हाल मालूम करते हैं। जी आसिफ भाई। ये करबला का मैदान है जहाँ पे जंग हुई थी, और इस जंग में यहाँ पर जो जुल्म हुआ था आले मोहम्मद पे, ये वो बैनुल हरमैन में हम एंटर हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे राइट पर हज़रत अब्बास का रोज़ा है जहाँ पर वो शहीद हुए थे और इसी जगह गिरे थे, और वो इमाम हुसैन का हरम आपको नज़र आ रहा होगा। अंदर से हम आपको और अच्छी तरह से दिखा देंगे। ये बैनुल हरमैन कहलाता है एरिया, और बैनुल हरमैन का जो इसका अगर जहाँ पे हज़रत अब्बास को शहीद किया गया और जहाँ इमाम हुसैन को शहीद किया गया, अगर आप वो मंज़र देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस जगह पर सेम उसका फ़ासला उतना ही है जहाँ उनको शहीद किया गया था मौला अब्बास को और इमाम हुसैन को, जितना आपको जब आप उम्रे पे या हज पे जाते हैं तो आप सफ़ा मरवा पे जो सफ़र करते हैं, एक तरफ आना एक तरफ का जो सफ़र है, उतना जो उसका फ़ासला है उतना ही फ़ासला बैनुल हरमैन का भी है। बिल्कुल इसको बाकायदा नापा गया है और उससे इसकी तस्दीक की गई है कि जहाँ पर हज़रत अब्बास का रोज़ा है, ये देखिए आप, ये इमाम हुसैन का रोज़ा, और ये आपका बैनुल हरमैन का वो रास्ता है जिस पे लोग आते हैं। और इस बैनुल हरमैन से अगर हम देखें, ये हज़रत अब्बास का वो रोज़ा है जो उसकी जो लेंथ है वो सफ़ा मरवा के बराबर है। ये भी एक मौज़ा है। आप देख सकते हैं कि 1400 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है और लोगों का जो हुजूम है वो किसी तरीके से किसी भी दौर में कम नहीं हुआ। ये वो शहीद हैं जिनका कोई पुरसान हाल नहीं था जब वो कूफा और करबला की ज़मीन, जब इमाम हुसैन आए उन्होंने पहले ज़मीन को ख़रीदा और उसके बाद उसको हिबा यानी गिफ्ट किया, और इसीलिए किया कि कोई भी जब यहाँ पर आएगा, ये उनके आले रसूल के नवासे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का रोज़ा है, और इसमें यहाँ पे किसी को भी आने की पाबंदी नहीं है, चाहे वो किसी भी मज़हब मसलक से हो। यहाँ सब आके उनको, अब हम आपको इंशाअल्लाह दिखाएंगे 10वां यानी आशूर वाले दिन, और उससे पहले 9वीं को 9 मुहर्रम को, तो आप देखिएगा कि जो नॉन मुस्लिम भी आके ट्रिब्यूट पे करते हैं, यानी अक़ीदत में आके यहाँ पर इमाम हुसैन को, और ज़ाहिर बात है मुसलमान तो आते ही हैं। उसमें हमारे जो कुछ अहले सुन्नत के बहुत सारे पाकिस्तान से, इराक़ और कई जगहों से भी लोग आते हैं इसको यहाँ पे इनको अक़ीदत पेश करने के लिए। तो ये वो जगह है जहाँ पे बाकायदा करबला हुई थी, जंग हुई थी, और वो जंग क्या थी, जुल्म हुआ था। कुछ लोग 72 लोग और उसके मुकाबले में हज़ारों की फ़ौज, तो इसको जंग तो आप कह ही नहीं सकते, जुल्म किया गया था आले रसूल के ऊपर। ये वो जगह है जहाँ पे वो जुल्म हुआ, टेररिज़म हुआ।
اور ہم یہی کہیں گے جتنے بھی لوگ ہمارے اس وقت اس ای آواز ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ لوگوں سے یہی ایک ریکویسٹ کروں گا، خاص طور پہ 9 اور 10 محرم کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کو عقیدت محبت کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے اللہ کا جو محبوب ہے وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کے محبوب کون ہے؟ ان کے نواسے۔ تو یہ لنک جو ہے نا، اس لنک کو آپ سمجھیں، اگر اس لنک کو اگر ہم سمجھ گئے تو ہم نے اپنی آخرت سنبھال لی۔ یہاں پر اگر ان کی عقیدت اور ان کی مودت دل میں نہیں رکھی جائے گی تو، کیونکہ یہ جوانان سردار ہیں، امام علی ان کے والد گرامی ہیں، وہ ان کے جنت کے سردار ہیں، اور ان کی جو مادر گرامی یعنی مدر ہیں وہ خاتون جنت ہیں۔ اس چیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس کا دن، کس کی شہادت کا دن منانے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور کیسے یہاں پر جب ان کا شہید کیے گئے تھے تو دفنانے کے لیے لوگ نہیں تھے، اور وہ یزید جو ابن معاویہ اور ابی سفیان کا پوتا ہندہ، اس کی والدہ جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، ان کا بیٹا، جس نے یہاں پر آ کر اپنی صرف حکومت کو اور اسلام کا چہرہ بگاڑنے کے لیے، اسلام کو ایک دوسرا رخ دینے کے لیے امام حسین کی بیعت پہ مجبور کرنے کی کوشش کی۔ اگر امام حسین اس وقت نہیں کھڑے ہوتے ظلم کے خلاف تو آج ہمارا بھی وہی حشر ہو رہا ہوتا جو یہود اور نصارہ کا ہو رہا ہے، ہمارا بھی جو مذہب ہے، دین، وہ بگڑ چکا ہوتا۔ ہمیں احسان کا بدلہ قرآن میں جیسے لکھا ہوا ہے احسان سے دینا چاہیے، تو کم سے کم ان کا جو احسان ہم پر ہے، ان کے نانا کا احسان ہم پر ہے، ان کے والد کا، ان کی والدہ کا، اس پہ ضرور ہمیں عمل کرتے ہوئے آج کے دن ان کی شہادت کو بڑے جوش و عقیدت سے بنانا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، اپنے بچوں سے چھپائیں نہ، اپنے بچوں کو اس واقعے کو بتانے میں کوئی ذرا سا بھی دل میں شک پیدا نہ کریں، کیونکہ یہ شہادت جو ہے یہ غم کا ہے، کیونکہ ہم محبت ہے تو ظاہر بات ہے جس سے محبت ہوتی ہے، اور شہادت بڑا رتبہ ہے ان کے لیے، تو پہلے سے ہی ان کے جو نانا تھے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں نے بشارت دے دی تھی، انہیں نے کہہ دیا تھا کہ یہ جنت کے سردار ہیں جوانوں کے، تو ان کا جو مرتبہ ہے وہ کسی طور پہ کبھی کم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس مرتبے کو اور پھر ایسے شخص کو اور ایسی شخصیت کو جس نے انسانیت کو جنم دیا، میں سمجھتا ہوں انسانیت کی جب بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں کیا تم حسینی ہو، تو یہ وہ شخص کا آج یوم شہادت ہم منانے آئے ہوئے ہیں، اور آپ بھی اپنے جہاں جہاں ملکوں میں جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کم سے کم ان کی شہادت کے جو ایام ہیں وہ ضرور عقیدت سے کریں، اور ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے جو بھی مانگیں گے آپ کو ملے گا، یہ وعدہ ہے۔ اور کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں قریب ابن قریب جن کو ہمیشہ ان کے خانوادے نے ہمیشہ دیا ہی ہے کچھ، چاہے جان سے دیا ہو، چاہے مال سے دیا ہو۔ ان کی دادی حضرت خدیجہ جنہوں نے اپنا سارا مال دین اسلام پر نشاور کر دیا، جو اس وقت کی اگر ہم آج کے دیکھا جائے تو بڑے بڑے جو بلینئر ہیں، اس وقت کی وہ بلینئر خاتون تھیں جو جب وہ ان کا وفات ہوئی تو ایک جوڑے کپڑے میں ہو گئی ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی پیچھے جائیداد کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی، سب وقف کر دی تھی اسلام کے لیے۔ اور وہ یزید جس کے پاس حکومت تھی، تخت تھا، دولت تھی، جائیداد تھی، اس کا آج نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، اس کی قبر کا نہیں پتہ،
ملعون کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ جو میری راہ میں شہید ہوئے، جس سے اللہ راضی ہوا، تو ان کا کیا مقام ہے، اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا، قیامت تک یہ اسی طرح سے رہے گا۔ اور لوگ امام حسین کا غم، امام حسین کی شہادت اسی جوش و خروش اور عقیدت سے مناتے رہیں گے۔ آ رہے ہیں سیریا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ایران سے لوگ آئے ہوئے ہیں، پاکستان، انڈیا، کویت، امریکہ، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، جہاں سے ہم دیکھیں لوگوں سے بات کریں، فرانس، لیبنان، اور آپ کو ہم دکھائیں گے اس میں افریقہ سے بہت سارے لوگ اب آ رہے ہیں یہاں پہ، جو امام حسین کی عقیدت مودت دل میں رکھتے ہیں اور آ کے یہاں پہ ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں۔ جی قبلہ، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ امام مظلوم کی شہادت کے بعد کتابوں میں یہ پڑھا ہے میں نے بھی، اور آپ نے تو یقیناً اس پہ ریسرچ کی ہے، کہ مظاہر قدرت نے ماتم کیا، کہ جو پتھر اٹھایا جاتا تھا نیچے سے خون برآمد ہوتا تھا اور آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا ظاہر سی بات ہے، رسول کے نواسے ہیں، بی بی زہرا کا فرزند ہے، علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، حجت خدا ہیں، ان سے بہترین اس وقت کائنات میں خدا کی کوئی مخلوق نہیں تھی، پنجتن پاک کے ایک فرد ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ صرف امام ہمارے انسانوں کے تو نہیں تھے، وہ ہر شے کے امام تھے۔ کلو شین احسینہ فی امام مبین، امام مبین اہل بیت ہیں، تو ہر کوئی رویا نہیں، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ روایت میں کہ آسمان سے خون برسا ہے جی، اور جسے کہتے ہیں کہ آندھیاں چلی ہیں سرخ، فرات کا پانی نیزوں اچھلا ہے سونامی کی طرح سے، پتھروں سے خون جاری ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج بھی کربلا کی جو مٹی ہے جس کو ہم خاک شفا کہتے ہیں، جہاں جا رہی ہے، جہاں پر بھی ہے، مطلب تسبیح کی شکل میں، مٹی کی شکل میں، جو ہم جس پہ سجدہ کرتے ہیں وہ کربلا کی مٹی سجدہ کی شکل میں، اگر اس میں خون حسین کہیں پر ہے تو وہ آج بھی لال ہو جاتا ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی یہ جو زمین و آسمان ہیں یہ حسین پر غم منانا بھولے نہیں ہیں۔ یہ مٹی کا لال ہو جانا، تسبیح کا آپ نے خود دیکھا، بہت سی تسبیح جو لال ہو جاتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے، بالکل خون کی طرح ہو جاتی ہے۔ پھر کربلا میں لوگ کہتے ہیں کہ عاشور کے دن، جس دن امام حسین اسلام 10 محرم کو شہید ہوئے، وہاں بھی زمین سے بھی خون نکلتا ہے، اگر پتھر آپ اٹھائیں تو خون آج بھی وہ حرم امام حسین میں نظر آتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جس نے ولایت کو قبول کیا، جس نے ان کی اطاعت کو قبول کیا، جس نے جو امت محمدی ہیں وہ روئیں گے، غم تو منائیں گے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ جو سرخی ہمیں نظر آتی ہے غروب آفتاب کے وقت، جی ہاں، یہ کربلا کے واقعے سے پہلے نہیں تھی، اس کی صداقت کہاں تک ہے؟ ہاں لکھا ہوا ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سرخی جو ہے وہ اس کے بعد آسمان پہ آئی، آسمان بھی رویا، چونکہ آسمان لال ہو گیا تھا امام حسین کی شہادت پہ، تو سرخی آہستہ آہستہ گھٹ کے جو ہے وہ ایک سائڈ پہ آ گئی، ورنہ پورا آسمان سرخ ہوا تھا امام حسین کی شہادت، پورا آسمان خون کی طرح ہو گیا تھا، چونکہ آسمان بھی رویا تھا، زمین بھی روئی تھی، تو بہت بڑا ظلم تو ہوا تھا۔ اور آج 1400 سال گزرنے کے باوجود جو عاشقان حسین ہیں، جو رسول اللہ کی امت ہیں، وہ اپنے ہر طریقے سے امام حسین کی یاد منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ امام مظلوم کے اس خون ناحق کے بارے میں ایک بہت ہی پرانا اور بہت مشہور نوحہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہم قبلہ سے اسی طرح سلسلہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ سنتے رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا محرم الحرام کا یہ خصوصی پروگرام۔ یا حسین حسین یا حسین 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 یا حسین یا حسین حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک
چھپے گا کیوں کر یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین لاشا جواں کا لے کر حسین لاشا جواں کا لے کر چلے ہیں مقتل سے سوئے خیمہ چلے ہیں مقتل سے سوئے خیمہ مگر ضعیفی قدم قدم پر مگر ضعیفی قدم قدم پر اٹھا رہی ہے بٹھا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یہ کون ہے جس کی گفتگو میں یہ کون ہے جس کی گفتگو میں علی کا لہجہ جھلک رہا ہے علی کا لہجہ جھلک رہا ہے یہ کون ہے جس کے ولولوں میں یہ کون ہے جس کے ولولوں میں حسینیت جگمگا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین رہنا سر ہے علی کی بیٹی رہنا سر ہے علی کی بیٹی اگر وہی عظمت محمد اگر وہی عظمت محمد وہ جس کی خاطر بھرا ہوا گھر وہ جس کی خاطر بھرا ہوا گھر لٹا کے کربل سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین کاری دشت بالا میں زینا کاری دشت بالا میں زینا کہاں ہو عباس لوٹ آؤ کہاں ہو عباس لوٹ آؤ اٹھا کے ہاتھوں میں خالق اوزا اٹھا کے ہاتھوں میں خالق اوزا سکینہ تم کو بلا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین جی مولانا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ عزاداری جو ہم مناتے ہیں، عزاداری برپا کرتے ہیں ہر سال، 1400 سال ہو گئے ہمیں اس واقعے کو گزرے ہوئے، لیکن یہ دیکھیے گا کہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ پوری دنیا ہماری ایک کلک کے اوپر ہے، یعنی آپ گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ آپ دیکھنا چاہیں کسی بھی شہر میں، کسی بھی علاقے میں عزاداری، ان کا طریقہ کار اپنا ہے، لیکن ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں مناتا ضرور ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام کسی بھی جگہ، کسی بھی مملکت، کسی بھی مذہب سے، کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، خصوصاً مسلمان جو ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے مناتے ہیں۔ یہ عزاداری کیوں ہے؟ اس کے پیچھے مقصد عزاداری کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ عزاداری جو ہے وہ امام حسین سے وفاداری ہے، جس کو ہم چاہتے ہیں، جو ہمارے عزیز ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ ہم یاد کر کے روتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، 20 سال 25 سال گزر جانے کے باوجود جب یاد آتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ تو جو لوگ امام حسین کو مانتے ہیں، میں نے کہا ہے رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب رسول سے محبت کرتے ہیں تو ان کی آل سے محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، تو وہ
جب مظلومیت یاد آتی ہے، محرم کا یہ زمانہ آتا ہے، تو ساری چیزیں ذہن میں آنے لگتی ہیں۔ اس لیے امام حسین پر ایک تو محبت اور حسین کی وفاداری کی بنا پہ ہم عزاداری کرتے ہیں، روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ اور جو ماتم ہے، گریہ ہے، سیاہ لباس ہے، یہ علامت ہے غم کی۔ جی۔ دوسری یہ کہ ہم جلوس جو نکالتے ہیں، ہم اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ظالم کے احتجاج میں، ظالم سے احتجاج کا نام عزاداری ہے، مظلوم کے سپورٹ کرنے کا نام عزاداری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو عزادار ہیں، یہ صرف محرم میں نہیں، یہ ہم جہاں بھی ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ کسی قوم پر ہو، کسی ملت پر ہو، کسی پر ہو، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، چونکہ امام حسین السلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے اپنی قربانی کے ذریعے کہ مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑے ہیں، کہیں پہ بھی ظلم ہو رہا ہو، کسی پہ بھی ظلم ہو رہا ہو، اور کبھی ہمارے جسے کہتے ہیں کہ قوم کا نام ظالمین میں نہیں آیا۔ لیکن جو لوگ امام حسین کو چھوڑ کے گئے، جو لوگ امام حسین کے غم کو نہیں مناتے، جو لوگ امام حسین السلام کی عظمت کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ان کا نام ظالمین میں آ رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے اس کو۔ تو اس لیے ہمیں غم منانا چاہیے تاکہ ہمیں مظلوم سے سمپیتھی ہو، مظلوم سے ہمدردی ہو، اور جب مظلوم سے ہمدردی ہوگی تو یہ حسین علیہ السلام کا اصل مشن تھا۔ امام حسین صاحب نے اپنی قربانی دے کر مظلوم کو مضبوط کیا ہے اور ظالم کو کمزور کیا ہے۔ جس یزید کے دربار میں عبیداللہ ابن زیاد جو یزید کا نمائندہ تھا کوفہ، اس کے دربار میں لوگ بول نہیں سکتے تھے، وہاں مظلوموں کو زبان عطا فرما دی، مظلوموں کو طاقت عطا فرما۔ آج جو مظلوم اپنے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کی بنیاد امام حسین السلام نے کربلا میں رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک بڑی قول رسول ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ نانا تو نواسا تو نانے سے ہو سکتا ہے، اور نانا نواسے سے، اس کے پیچھے جو ہے وہ ریزن یا اس کے پیچھے گہرائی، جو اس کے پیچھے جو ڈیپتھ ہے، وہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آرڈنری نہیں ہو سکتی، جی۔ وہ وحی الہی کے حامل ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، وہ وہی جو بولتے تھے وہ وہی ہوتی تھی۔ تو جو یہ جملے کہے ہیں، یہ اپنی شان کے اعتبار سے کہیں۔ حسین منی، حسین یقیناً حسین رسول کے نواسے ہیں، یہاں رشتے کی بات ہو رہی، وانا من الحسین یہاں مشن کی بات ہو رہی۔ ہاں، کیا کہنے، پہلا جملہ جو ہے رشتے سے تعلق رکھتا ہے کہ حسین میرا نواسا، یہ فخر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کر رہے ہیں، اللہ کا رسول فخر کر رہا ہے کہ حسین جیسا مجھے خدا نے نواسا دیا ہے۔ اس فخر کے پیچھے کیا تھا؟ تانا تھا وہ ابتر والا۔ جی بالکل۔ لیکن میں حسین سے ہوں، یہاں مشن ہے کہ جو یہ شریعت، جو یہ اسلام، جو یہ قرآن، جو یہ ہماری سیرت، جو یہ اسلام کی آبرو، جب یہ پامال کوئی کرے گا آ کے، کوئی ظالم، تو یہ میرا نواسا کھڑا ہو کر اسلام کی، قرآن کی، امت کی آبرو بچائے گا، جو ہمارا مشن ہے۔ چونکہ رسول اللہ کا مشن اسلام تھا، رسول اللہ کا مشن شریعت تھی، قرآن تھا، اس کی آبرو حسین بچائیں گے، یہ پیشن گوئی کر دیا تھا۔ تو دوسرا جملہ جو ہے، میں حسین سے ہوں، یعنی میرا مشن، یہ جو اسلام جس پر ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اس کو یہ میرا نواسا جو ہے اپنی قربانی دے کر ہمیشہ کے لیے بچائے گا۔ یہ محمد حسین اسلام کا جو مشن تھا، وہ رسول اللہ کا مشن تھا، نانا کا مشن تھا۔ نانا کی شریعت پہ عمال ہو رہی تھی، یزید جیسا فاسق و فاجر، جو چیزیں اللہ کے رسول نے، قرآن نے حرام کیا تھا، اسے اس نے جائز کیا۔ اس نے خود کہا ہے کہ نہ کوئی محمد کی شریعت تھی، نعوذ باللہ، نہ کوئی اسلام تھا، نہ کوئی دین تھا، نہ کوئی قرآن تھا۔ یہ بنی ہاشم کا ایک بنایا ہوا مشن تھا، جس کو وہ چاہتے تھے کہ عرب پر قبضہ کریں گے، اس کا بیان ہے۔ تو اب جب ایک ایسا شخص جس کے پیچھے لوگ ہوں، جس کے پیچھے لوگوں کی ایک بھیڑ ہو، اور وہ اس طرح سے مذہب کو پامال کرے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے حرام کو، چونکہ ہمارے یہاں ہے، ہمارا عقیدہ ہے اور سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام ہے، آپ اسے حلال نہیں کر سکتے۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، محمد مصطفیٰ نے جو چیز حلال کیا ہے وہ قیامت تک حلال ہے۔ یزید نے کیا کہ نہ کوئی حرام ہے، نہ کوئی حلال ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی شریعت ہے،
اس مشن کو پامال کرنے کے لیے یزید آگے بڑھا تھا، امام حسین نے یزیدیت کو ہی ختم کر دیا، اس نظریے کو ہی ختم کر دیا، لہٰذا میں حسین سے ہوں۔ واہ، میں نے مولانا مودودی کی ایک کوٹیشن پڑھی تھی کہ یہ ضروری نہیں تھا کہ امام حسین کی سارے لوگوں نے بیعت کر لی تھی، یہ تھا کہ امام حسین کی بیعت جو ہے اگر سب نے کر لی تھی تو حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ یہ تھا کہ یزید کی سب نے کر لی ہے، بیعت کر لی تھی، ہاں، تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ یہ مطلب یہ امپورٹنٹ نہیں تھا، ہاں، لوگوں نے حسین کو چھوڑ کے یزید کی بیعت کی کیوں؟ جی بالکل، یہ اسی طرح کا جملہ ہے، ایک میسج ہے یہ جی، کہ یہ میسج آج کے لوگوں میں ہے کہ اگر کسی باطل کی طرف اس کے پاور کی بنا پہ، میجورٹی کی اور اس کے طاقت کی بنا پہ میجارٹی چلی جائے بالکل تو باطل حق نہیں ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ مودودی کہنا چاہتے تھے، جی علامہ مودودی صاحب یہ کہنا چاہتے تھے، اور یہ فیکٹ ہے کہ آج کی دنیا میں اگر کوئی سپر پاور ہے، کوئی طاقتور ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے، ظالم ہے، لوگ اس کے ساتھ جا رہے ہیں، تو لوگوں کا ساتھ دینے سے ظالم مظلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، اور مقصد حسین سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جو جی کہ اس فلسفہ شہادت امام حسین، جیسے کہ ولی ہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، لا الہ کی بنیاد کہا ہے، اور مقصد حسین جو ہے یہ لا الہ کا فروغ ہے، اور اس کے پیچھے محرکات جو ہیں وہ ذرا بتائیے۔ دیکھیے، ہم نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ یزید کا کام تھا قرآن کو ختم کرنا، قرآن ختم ہوتا، شریعت محمد مصطفیٰ ختم ہوتی تو اللہ کی توحید کہاں رہ جاتی؟ جی، تو امام حسین نے اپنی قربانی دے کر جو قرآن بچایا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائی، شریعت بچائی، وہی تو توحید شریعت میں بھی تو آ رہی ہے۔ جی بالکل، تو اسی لیے آغا خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ نے کہا کہ سرداد نہ داد، دست در دست یزید، سر کٹا دیا لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، حقہ کے بنا، یعنی حق یہ بات ہے کہ بنا الہ الہ است حسین۔ اور آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ان کے از خونش بروید لا الہ، نہیں وہ حسین جس کے خون سے لا الہ الا اللہ اگا ہے، واہ واہ، ان کے بخشد بے یقینہ را یقین، اقبال ہیں یہ بالکل، جو وہ حسین جس نے بے یقینوں کو یقین بخش دیا، ان کے لرزد از سجود او زمین، وہ جو سجدہ کیا تھا اس سے کائنات زمین کانپ گئی تھی۔ یہ علامہ اقبال کیا کہنا ہے، اتنا انقلابی شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ان کے از خونش بروید لا الہ، خواجہ معین الدین چشتی سے انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ حسین جس کے خون سے لا الہ الا اللہ نکلا ہے، واہ، جو بے یقینوں کو یقین بخشتا تھا۔ یعنی یقین تو لوگوں کا یہ تھا کہ 30,000 سے 1,00,000 کی فوج ہے، 72 حسین کے لوگ ہیں، قتل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہی تھا نا کانسیپٹ، یہی تھا یزید کا، مار لیں گے جنگل میں، کوئی حسین کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اور لوگ سوچ رہے تھے کہ حسین کے ساتھ ہونا کیا ہے، بے یقینی جو تھی وہ حسین ابن علی نے یقین میں بخش دیا کہ یزید کا کوئی نام لینے والی نسل اس کی ختم ہو گئی، حسین کے اولادیں بھی ہیں، حسین کا نام بھی ہے، حسین کا مزار بھی۔ آئیے ایک نوحہ سنتے ہیں، اس کے بعد علامہ صاحب سے اسی طرح سلسلہ گفتگو جاری رہے گا۔ زہرا کی دعا ہے، 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 شبیر کا ماتم ہے یہ زہرا کی دعا ہے، ہم کو ہماری جان سے پیاری ایسا ہے، شبیر کا ماتم ہے یہ زہرا کی دعا ہے، ہم کو ہماری جان سے پیاری ایسا ہے، ہم کس کے عزادار ہیں یہ بھی ذرا دیکھو، کیوں گرمی محشر کا بھلا خوف ہو ہم کو، ہم کس کے عزادار ہیں یہ بھی ذرا دیکھو، کیوں گرمی محشر کا بھلا خوف ہو ہم کو، جب سایہ فگن گفتر ہے در کردار ہے، ہم کو ہماری جان سے پیاری ایسا ہے، شبیر کا ماتم ہے یہ زہرا کی دعا ہے، ہم کو ہماری جان سے پیاری ایسا ہے، شبیر کا ماتم
हमारी यही पहचान हमारी, अब्बास अली तेरा आलम जान हमारी, ये जान हमारी यही पहचान हमारी। जन्नत की हवा तेरे फरेरे पे फिदा है, हमको हमारे जान से प्यारी ऐसा है, शब्बीर का मातम है ये ज़हरा की दुआ है, हमको हमारे जान से प्यारी ऐसा है, शब्बीर का मातम है ये ज़हरा की दुआ है, हमको हमारे जान से प्यारी ऐसा है। हम राह हमारे जो जुलूसों में रहे हैं, ये बच्चे जो आकर सफ़े मातम पे खड़े हैं, हम राह हमारे जो जुलूसों में रहे हैं, ये बच्चे जो आकर सफ़े मातम पे खड़े हैं, इनसे ही तो ये रौनक दुनिया अज़ा है, हमको हमारे जान से प्यारी ऐसा है, शब्बीर का मातम है ये ज़हरा की दुआ है, हमको हमारे जान से प्यारी ऐसा है, शब्बीर का मातम है ये ज़हरा की दुआ है, हमको हमारे जान से प्यारी ऐसा है। ज़मज़म का शरफ कूज़ों में सिमटा है समंदर, मौला की सबीलों पे फिदा होता है कौसर। ज़मज़म का शरफ कूज़ों में सिमटा है समंदर, मौला की सबीलों पे फिदा होता है कौसर। पानी ये नहीं है ये मरीजों की दवा है, हमको हमारे जान से प्यारी ऐसा है, शब्बीर का मातम है ये ज़हरा की दुआ है, हमको हमारे जान से प्यारी ऐसा है, शब्बीर का मातम है ये ज़हरा की दुआ है, हमको हमारे जान से प्यारी ऐसा है। जी सामीन, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम के सिलसिले का यौम आशूर के हवाले से। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं अल्लामा इमाम हैदर ज़ैदी साहब और मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैर जाफरी। सामीन, अभी आपने अल्लामा साहब से बसीरत अफरोज़ बातें सुनी वाक़या करबला के मुतल्लिक़। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि नई जनरेशन को, आने वाली नस्लों को हम क्या पैगाम देना चाहते हैं इस आज़ादारी से, इस फ़िक्र हुसैन से? देखिए, जो आज की दुनिया है वो मादा परस्ती दुनिया है। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे जो यूथ हैं, जो हमारे जवान हैं, जो मुसलमानों के जवान हैं, वो बजाय इसके कि दीन को समझें कि इस्लाम मादियत और जो फेक चीज़ें हैं इसका कायल कभी नहीं रहा। वो ये नहीं हो सकता कि आप अपने मज़हब को क़ुरबान करके और मज़हब के ख़याल न करके आप जो चाहें करें, और जब आपके पास दौलत हो जाए तो आप घमंड करें और किसी का ख़याल न करें। इस्लाम बहुत ही ह्यूमन, जिसे कहते हैं इंसानियत के लिए मज़हब है। ये इंसान से ज़्यादा इंसानियत का ख़याल रखता है। हमें यूथ को ये चाहिए कि वो अपने बिलखुसूस जो इमाम हुसैन इस्लाम को मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, जो हमारी उम्मत है, उसे चाहिए कि वो इमाम हुसैन की क़ुरबानियों को देखें। याद रखें कि इस दुनिया में जो जितनी क़ुरबानी देगा, बिलखुसूस वो इंसानियत के नाम पर, अपने मज़हब के नाम पर, अल्लाह ताला उसको उतनी ही इज़्ज़त से नवाजेगा। इज़्ज़त मिली ही उनको है पूरी दुनिया की इंसानियत में। देख लें, भले वो मुसलमान ना रहा हो, लेकिन जिन्होंने क़ुरबानियाँ दी, चाहे मुल्क के लिए क़ुरबानी दी हो, चाहे मिल्लत के लिए क़ुरबानी दी हो, उनका नाम 100, 200, 400 साल के बाद भी ज़िंदा है जी खुद जिसे कहते हैं। लेकिन जिसने मज़हब के नाम पे क़ुरबानी दी, वो भी क़ुरबानी बेमाना मज़लूमियत, न बेमाना ज़ालिम की जाके मार दें किसी को, बेगुनाह को, और ये कर दें और वो कर दें, नहीं, वो नहीं। मज़लूम का साथ देने में जो क़ुरबानी आपको देनी पड़ रही है, पैसों की, वक्त की, इंसानियत के फ़रोग़ में जो आपको क़ुरबानी देनी पड़ रही है, ये क़ुरबानी आपको ज़िंदा रखेगी। वरना मरने के बाद तो 24 घंटा आप अपने घर में नहीं रह सकते। जो मिलियंस के घर आपने ख़रीदे हैं जी, मरने के बाद आपने जो कपड़े ख़रीदे हैं ब्रांड के, वो मरने के बाद वो लेके कब्र में जाना नहीं है, कब्र में एक मार्किन के कपड़े में जाना है। तो मरने के बाद आप ज़िंदा रहें, इस पे काम करें हमारे जवान। और मरने के बाद अगर आपको हयात चाहिए तो आप इंसानियत के लिए
اور انسانیت کو فروغ دینے کے لیے اچھے کام کریں، بجائے اس کے کہ پیسے اگر آ جائیں مادیت کے ادھر ادھر جو آج کے خرافات ہے اس میں گزار دیں۔ یہ بہترین میسج امام حسین کا یہی تھا۔ امام حسین نے یہی تو کہا تھا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ ذلت کی زندگی کیا ہے؟ ظلم کرنا، جسے کہتے ہیں کہ کسی کا خیال نہ کرنا، انسانیت کو شرمسار کرنا اپنی حرکتوں سے، کرائم کرنا، یہ ذلت کی زندگی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے عزت کی موت۔ عزت کی موت کیا ہے؟ کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو لوگ کہیں کیا بندہ تھا، کیا اخلاق تھا، کیا سخی تھا، کیا اس کا دسترخوان آباد ہوتا تھا۔ یہ اگر آپ کو چاہیے تو امام حسین کی سیرت پہ چلیں، جنہوں نے کہا تھا کہ عزت کی موت جو ہے وہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو بھی عزت دار بنانا ہے اور اپنی موت کو بھی عزت دار بنانا ہے۔ تو حسین کے مشن پہ چلیں، قربانی چاہے وہ مال کی، چاہے وقت کی، چاہے آپ کے جذبات کی، چاہے آپ کی فکروں کی، انسانیت اور ملت پہ قربانی دیں گے تو خدا تعالی ہمیشہ آپ کو عزت سے نوازے گا۔ پانی سے 3 روز ہوئے جس کے لب نہ تر، تیگ و تبر کو سونپ دیا جس نے گھر کا گھر، جو کٹ گیا ضمیر کی عزت کے نام پر، ذلت کے آستاں پہ جھکایا کبھی نہ سر، لی جس نے سانس رشتہ شاہی کو توڑ کر، کلائی جس نے رکھ دی موت کی مروڑ کر۔ یہ تھے سبحان اللہ جوش ملی آبادی، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اور یہ بھی جو ہے وہ ایک شعر ہے کہ اگر تھوڑا سا مجھے مہلت دیں تو میں وہ ایک جوش ملی آبادی کا شعر بھی پڑھ دوں کہ فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ فکر حق سوز یعنی جو بچے ہیں شاید اردو نہ جانتے ہوں، جو حق کو جلانے والی فکریں ہیں، جو حق کو ختم کرنے والی فکریں ہیں، جو ریئلٹی کو ختم کرنے والی فکریں ہیں، فیک اسٹوریز، یہ کربلا اس کو برداشت نہیں کرتی۔ آپ پھر کربلا والے نہیں ہیں۔ بالکل کربلا تاج کو یعنی گھمنڈ، غرور، ایٹیٹیوڈ، لوگوں کو ذلیل سمجھنا، رسوا کرنا، یہ کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جی سامعین و ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا محرم الاحرام کے سلسلے کا خصوصی پروگرام۔ ہم مشکور ہیں ای آواز ٹیلی ویژن اور 770 AM کی انتظامیہ کے، اور جناب قبلہ امام حیدر جادی صاحب کے۔ ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ گودی میں لے کے بیٹھی ہے زہرا سرے حسین، گودی میں لے کے بیٹھی ہے زہرا سرے حسین، زخمی ہے ماں کے ہاتھوں کے جیسا سرے حسین، گودی میں لے کے بیٹھی ہے زہرا سرے حسین، ایک ماں دہائی دیتی رہی اور لعین نے، ایک ماں دہائی دیتی رہی اور لعین نے، نیزے پہ رکھ کے زلفوں سے باندھا سرے حسین، گودی میں لے کے بیٹھی ہے زہرا سرے حسین، رکھا الگ الگ گیا صندوق میں مگر، رکھا الگ الگ گیا صندوق میں مگر، اکبر کے سر کے ساتھ ہی نکلا سرے حسین، گودی میں لے کے بیٹھی ہے
زہرا سرے حسین، ناکے سے جتنی بار گری دکھ ترے حسین، ناکے سے جتنی بار گری دکھ ترے حسین، نیزے سے اتنی بار گرا تھا سرے حسین، گودی میں لے کے بیٹھی ہے زہرا سرے حسین، ایک گود میں سکینہ کی ایک بار قبر میں، ایک گود میں سکینہ کی ایک بار قبر میں، دو بار قید خانے میں آیا سرے حسین، گودی میں لے کے بیٹھی ہے زہرا سرے حسین، شیری سے جو کیا تھا وہ وعدہ نبھا دیا، شیری سے جو کیا تھا وہ وعدہ نبھا دیا، پہنچے نہیں حسین تو پہنچا سرے حسین، گودی میں لے کے بیٹھی ہے زہرا سرے حسین، ایسے تو ذبح ہوتا نہیں گوس فرد بھی، ایسے تو ذبح ہوتا نہیں گوس فرد بھی، ہنس ہنس کے جیسے شمر نے کاٹا سرے حسین، گودی میں لے کے بیٹھی ہے زہرا سرے حسین، زینب کو یاد آ گئی بوسے رسول کے، زینب کو یاد آ گئی بوسے رسول کے، راہوں میں پتھروں نے جو چوما سرے حسین، گودی میں لے کے بیٹھی ہے زہرا سرے حسین، بالوں میں گرد ابرو تکلم کٹے ہوئے، بالوں میں گرد ابرو تکلم کٹے ہوئے، اچھا ہوا نہ صغرا نے دیکھا سرے حسین، گودی میں لے کے بیٹھی ہے زہرا سرے حسین۔